السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو فرض نماز پڑھنے کے بعد جب میں سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں امام بن کے نماز پڑھا رہا ہوں تب بھی، یا میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی، فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی میں یہ تین اذکار ضرور پڑھتا ہوں۔ وہ کون سے؟ مان لیجیے میں نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب اس کے بعد میں بلند آواز سے پڑھتا ہوں اللہ اکبر ایک مرتبہ، پھر 3 مرتبہ میں پڑھتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد پھر میں دعا پڑھتا ہوں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد مرد حضرات کو، خواتین کو یہ 3 مسنون عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ فرض نماز آپ نے مکمل کی، سلام پھیرا، سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ بلند آواز سے کہنا ہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد آپ کو دعا پڑھنی ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر پڑھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھنے پر یہ سمجھ جاتے تھے کہ اب نماز مکمل ہو گئی، کیونکہ حضور سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر 1 مرتبہ اور 3 مرتبہ استغفر اللہ، اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو میرا معمول یہ ہے، آپ بھی اس کو اپنی نمازوں کے بعد کے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، استغفر اللہ کا ترجمہ ہے کہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے۔ بخشش کیوں مانگی جا رہی ہے؟ کہ اللہ نماز میں کمیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، بہت ساری سنتیں چھوٹ گئیں، نماز کے اندر مائنڈ بھی ادھر ادھر بھاگتا رہا، تو یا اللہ میں بخشش مانگتا ہوں۔ پھر ہم جو پڑھتے ہیں اللہم انت السلام، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو ہی السلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اور تو ہی بابرکت ہے، اور تو ہی جلال اور اکرام والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے علاوہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں یا آپ نماز کے بیچ میں چاہیں تب بھی بہتر یہ ہے کہ نماز سے جب آپ پورے فارغ ہو جائیں تو آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مان لیجیے آپ نماز سے فارغ ہو گئے، اب سنتیں نفلیں سب آپ نے پڑھ لیں، یا اب آپ نماز سے فارغ ہو چکے ہیں تو آپ سبحان اللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 33 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہر نماز کے بعد آپ چاہیں تو فرض نماز کے بعد، اور اگر آپ چاہیں تو فرض نمازوں کی سنتیں اور نفلیں پڑھنے کے بعد بھی، مان لیجیے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز جب آپ مکمل کر لیں تب، یا صرف فرض پڑھنے کے بعد بھی، جہاں آپ نے یہ سارے ذکر و اذکار کیے، آپ آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو فائدہ کیا ہوگا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک تو وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، دوسرا اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے موت۔ بھئی اگر نماز کے بعد ہم نے آیت الکرسی پڑھی تو 24 گھنٹے میں کبھی تو انتقال ہوگا ہمارا، عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، رات میں انتقال ہو گیا، آیت الکرسی ہم نے پڑھ لی تھی نماز کے بعد، تو موت آئی اور ادھر ہم جنت میں گئے، ایسے سمجھ لیجیے آپ۔ اس کے علاوہ آپ 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھنے کی عادت بنائیے ہر فرض نماز کے بعد۔ ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں کے بعد آپ 1 مرتبہ پڑھیے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، ہے نا، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، 1 مرتبہ، اور فجر کی نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ان کو پڑھنے کی عادت بنائیے، ان صورتوں کو۔ تو یہ 5 مسنون اعمال ہیں جو میں خود پرسنلی کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک تو
اللہ اکبر 3 مرتبہ استغفر اللہ اور اللہم انت السلام، یہ سلام پھیرتے ہی فرض نماز کے بعد، اور نماز مکمل کرنے کے بعد آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ میں خود پرسنلی اس پر عمل کرتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ نمازوں کے بعد ان مسنون اذکار کا، دعاؤں کا، تسبیحات کا ضرور اہتمام کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔